پاکستانی امن دستوں کے قافلے پر سوڈان اور جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے میں حملہ ہوا۔ پاکستانی امن دستوں نے مؤثر جواب دے کر اکثریت پسندوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد طارق شہید ہو گئے، 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ آج تک 181 پاکستانی اہلکاروں نے دنیا بھر میں امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان عالمی امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ پاکستانی امن دستوں کے قافلے پر سوڈان اور جنوبی سوڈان کے متنازع علاقے میں حملہ ہوا۔ پاکستانی امن دستوں نے مؤثر جواب دے کر اکثریت پسندوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی محمد طارق شہید، 2 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی ہوئے۔ آج تک 181 پاکستانی اہلکاروں نے دنیا بھر میں امن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان عالمی امن اور استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ سائفر کیس کی اڈالہ جیل میں سماعت بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامے دے دیے گئے، جبکہ سوال نامے میں ملزمان سے 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں۔ سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ اہم خبر ہے، سائفر کیس کی اڈالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے۔ بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو 342 کے بیان کے لیے سوال نامہ دے دیا گیا ہے۔ سوال نامے میں ملزمان سے 36 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں۔ سائفر کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، مسلم جنون کے قائد نواز شریف کا کہنا ہے کہ بے قصور تھا، جان بوجھ کر سزائیں دلائی گئیں، میرے ساتھ ایسا کرنے والے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ وہ جج بھی چلا گیا جس نے چند ماہ بعد چیف جسٹس بننا تھا۔ وہ میرے کیسز پر نگران بن کر بیٹھا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد نواز شریف کو سزا ہو۔ وہ سب رخصت ہو گئے، جبکہ میں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک ایک کر کے سب بے نقاب ہو گئے۔ لاہور میں انتخابی دفتر کے افتتاح پر کارکنوں سے خطاب میں انہوں نے کہا، نواز شریف تھا تو گھروں میں سکون تھا، آٹا سستا تھا، چینی گھی سستا تھا۔ نواز شریف کی چھٹی نہ کرائی جاتی تو آپ بے روزگار نہ ہوتے۔ اس زمانے کو واپس لانا ہے، آپ کے گھروں کو دوبارہ بسانا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میں سرخرو ہوں، الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ بھی جانتے ہیں کہ نواز شریف بے قصور تھا۔ اس کو جان بوجھ کر سزائیں دیں اور سزا دینے والے ایک ایک کر کے وہ جج ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ وہ جج بھی رخصت ہو گیا، سنو، وہ جج بھی رخصت ہو گیا جو چند ماہ کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننے والا تھا۔ وہ کیوں چلا گیا؟ کیوں گیا؟ دال میں کچھ کالا تھا، پتا تھا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وہ میرے کیسوں پہ مانیٹر بن کے بیٹھا ہوا تھا، مانیٹر، اور اسی نے کہا تھا کہ نواز شریف کے کیسز جلدی چلاؤ تاکہ اس کو جلدی سزا ہو جائے اور جان چھوٹے اس سے۔ آج دیکھیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں اور نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ نواز شریف تھا تو سکون تھا، کوئی مہنگائی کا نام و نشان نہیں تھا، پٹرول سستا تھا، آٹا سستا تھا، گھی سستا تھا۔ کون لے گیا اس زمانے کو؟ کہاں لے گیا؟ اس کو اب کیسے واپس لائیں؟ اس کو واپس لانا ہے، ان نوجوانوں کو روزگار دینا ہے۔ ممکن ہے نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن جائے۔ ہو سکتا ہے ہماری جماعت کو زیادہ کامیابی ملے اور ہماری حکومت بن جائے۔ میاں صاحب خود اور ان کی جماعت یہ ظاہر کر رہی ہے کہ میاں صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ پاکستان کی اکثریت میاں صاحب کو وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتی۔ ہو سکتا ہے عوام 8 فروری کو سرپرائز دیں۔ ثابت کر سکتا ہوں آج ملک میں جو غربت اور بے روزگاری ہے، نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ شہباز شریف کی اس میں کوئی غلطی نہیں۔ شہباز شریف کے پاس موقع تھا، وہ پاکستان کی معیشت درست کرتے، لیکن وہ میاں صاحب سے آزاد نہیں تھے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی وجہ سے IMF معاہدے میں تاخیر کی۔ ہر فائل کو منظور کرنے کے لیے لندن سے اجازت لینا پڑتی تھی۔ پرانی سیاست اور سیاستدانوں کو ہٹانے کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ عوام سے اپیل ہے، نئی سوچ کا انتخاب کریں۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی دنیا نیوز کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو سنیے۔ میاں صاحب چوتھی بار بنی جائیں وزیر اعظم، مگر ہو یہ بھی سکتا ہے کہ ہمارا گنتی کچھ ایسا ہو جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں۔ میاں صاحب اور اپنی جماعت یہ امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے
وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننا نہیں ہے، بن گیا ہے۔ اتنا ہے کہ پاکستان کے عوام کی اکثریت میاں صاحب کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ الیکشن فیبری 8 کو ہے۔ الیکشن میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ پاکستان کے عوام میں ہے، اور تمام میاں صاحب کی میچ فکسنگ کی کوششوں کے باوجود پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں یہ الیکشن ریزلٹس کیا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کے پاس کیپیسٹی بھی تھا، موقع بھی تھا کہ وہ پاکستان کے ان مسئلے کو sort of take the bull of the Pakistani economy by the horns and اس کو مسئلہ کو حل بھی کرتا، اس کو اس کا سیاسی فائدہ بھی مل رہا ہوتا، اس کے نام سونے الفاظوں میں تاریخ میں لکھوایا بھی جاتا۔ مگر انفارچونیٹلی جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، شہباز شریف صاحب اپنے میاں صاحب سے آزاد نہیں تھا۔ اچھا، اس کو لنڈن کو رپورٹ کرنا پڑتا تھا، پورا حکومت کے ہر فائل کو پہلے کلیئرنس لنڈن سے ہوتا تھا، پھر وہ فائل جو ہے وہ اپروو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے کام جو ہے وہ سست روی کا شکار تھا۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا اندھیرا 9 فروری کو چھٹ جائے گا۔ نون لیگ کی حکومت آئی تو جنوبی پنجاب کو منی لاہور بنائیں گے۔ راجن پور میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل نواز شریف کے پاس ہے۔ نون لیگ نے راجن پور میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھایا۔ سیلاب آیا تو جنوبی پنجاب کے لوگوں کی خدمت کی۔ راجن پور DHQ کو بہترین اسپتال بنایا، CT اسکین لگایا۔ دوسرے شہروں کے بڑے بڑے اسپتالوں کا راجن پور کے اسپتال سے موازنہ کر لیں۔ 4 سال جاتو ٹونے میں لگا دیے، کوئی کام نہیں کیا۔ 4 سال میں جنوبی پنجاب کو گلو گلزار بنانا چاہیے تھا۔ 8 فروری کو جب آپ نواز شریف کو شیر پر مہر لگا کر وزیر اعظم بنائیں گے، 9 مئی کے دلخراش واقعات کے حوالے سے 9 مئی کا اندھیرا 9 فروری کو چھٹ جائے گا، ہر طرف روشنی ہوگی۔ جب تاریخ کے سب سے بڑے سیلابی ریلے نے کوٹ سبزل چاچڑا شریف سے لے کر ککڑا والا میاں والی تک پورے علاقے میں تباہی پھیلا دی تھی۔ میرے قائد میاں نواز شریف نے مجھے کہا، شہباز شریف آج جنوبی پنجاب میں یہ دریائے سندھ ایک سمندر بن چکا ہے، ہر طرف تباہی ہے، تم نے لاہور نہیں آنا جب تک کہ ان بھائیوں بہنوں ماؤں بچوں کے لیے دوبارہ بحالی کا سامان نہیں بن جاتا۔ یہ راجن پور کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال، جس کو 1516 میں ایک جدید ہسپتال بنایا، دوسرے صوبوں کے بڑے بڑے کسی شہر کے ساتھ راجن پور کے اسپتال سے مقابلہ کر لے، موازنہ کر لے، فیصلہ وہی ہو جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے، 4 سال اس کو اللہ نے موقع دیا، اسی دھرتی کا وہ بیٹا ہے، خواجہ فرید کے دیس کا وہ بیٹا ہے، اس کو چاہیے تھا کہ ان 4 سالوں میں جنوبی پنجاب کو گل و گلزار بنا دیتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی GHQ آمد آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے عبدالحیان نے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور دہشت گردی سے انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے نمٹنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں سپہ سالار نے دوسری ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیا۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات، دہشت گردی مشترکہ خطرہ قرار، باہمی تعاون اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے ذریعے نمٹنے کی ضرورت پر زور۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں فریقین نے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور ایک دوسرے کے تحفظات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے پر زور دیا۔ فریقین نے اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ قریبی رابطے میں رہا جائے گا۔ آرمی چیف نے سلامتی کے خدشات کو دور کرنے کے لیے پائیدار رابطے اور دستیاب مواصلاتی ذرائع کو استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے مشترکہ خطرات کے خلاف رابطہ کاری اور رد عمل کو بہتر بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ملک میں فوجی رابطہ افسروں کی تعیناتی کے طریقہ کار کو جلد سے جلد فعال کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ سپریم کورٹ نے آزاد امیدوار طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور کر لی ہے۔ طاہر صادق کی اہلیہ کے کاغذات پر اعتراض سے متعلق متعلقہ ریٹرننگ آفیسر کو انتخابات کے بعد طلب کر لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ جا کر انتخابات میں ہرائیں۔
ہم الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی اداروں کو عزت دیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ سپریم کورٹ میں کاغذات نامزدگی سے متعلق کیسز کی سماعت۔ طاہر صادق کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل منظور۔ جمال رئیسانی کے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ سردار اختر مینگل کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت۔ دوران سماعت سپریم کورٹ میں دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی۔ طاہر صادق کی اہلیہ کے کاغذات پر اعتراض کنندہ عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میری جانب سے کوئی اعتراض دائر ہوا ہے، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ نے اعتراض ہی نہیں کیا تو کاغذات کیسے مسترد ہو گئے۔ عدالت نے معاملے پر متعلقہ ریٹرننگ افسر کو انتخابات کے بعد طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ نے سردار اختر مینگل کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ انتخابی معاملے کے حقائق سے متعلق کیسز میں مداخلت سے گریز کرتی ہے۔ توانائی کے شعبے میں شامل کمپنیوں کے شیئرز کی فروخت کا رجحان بڑھنے اور انتخابات سے قبل عالمی انویسٹرز کا محتاط رویہ رہنے کے باعث حساس بازار میں 1000 سے زائد پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی ہے۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے پہلے روز مندی کا شکار ہوئی اور انڈیکس 1039 پوائنٹس کمی کے بعد 62,773 پوائنٹس پر بند ہوا۔ بروکرز کا کہنا ہے کہ جوں انتخابات کی تاریخ قریب آ رہی ہے، مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کا محتاط رویہ غالب ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے سے بھی انویسٹرز کی مارکیٹ میں قلیل مدتی سطح پر عدم دلچسپی بڑھ سکتی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 5 پیسے اضافے سے 279 روپے 64 پیسے پر بند ہوا۔ عوام کے لیے امریکی کرنسی اوپن مارکیٹ میں 25 پیسے بڑھ کر 281 روپے 75 پیسے کی ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک نے تمام مالیت والے نئے ڈیزائن کے کرنسی نوٹ لانے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا ہے کہ نئی کرنسی کو بین الاقوامی سیکیورٹی فیچرز کے تحت چھاپا جائے گا۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ جنوری میں مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی، لیکن مجموعی طور پر مہنگائی اب بھی زیادہ ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بجلی قیمتوں میں اضافے سے پہلے رواں مالی سال مہنگائی کا تخمینہ 22 سے 23% رکھا تھا، جو اب 25% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ہماری پہلے پروجیکشن جو اس سال کے ایوریج انفلیشن کی تھی، جو کہ 20% سے لے کے 22% تک تھی، تو اس کو کمیٹی نے ریوائز کر کے 23 سے 25% کر دیا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کرنٹ پالیسی ریٹ جو کہ اس وقت 22% ہے وہ کنٹینیو رہے گا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ بیرونی ادائیگیوں کے باوجود زر مبادلہ ذخائر میں اضافہ ہوا ہے اور جاری کھاتوں کے خسارے میں کمی آئی ہے۔ معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے جمیل احمد نے بتایا کہ کاروباری طبقے کا اعتماد بڑھا ہے، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بہتری آئی ہے اور رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 2 سے 3% تک رہنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ سخت مانیٹری پالیسی کے فوائد 2-4 ماہ میں نہیں، کم از کم 1.5 سال میں پتہ چلتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، سوات میں 2 مہینے میں طویل خشک سالی کے بعد موسم تبدیل ہو گیا۔ میدانی علاقوں میں بارشیں، جبکہ بلائی اور سیاحتی مقامات پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ برف باری کے بعد مالم جبہ کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ سوات میں 2 مہینے کی طویل خشک سالی کے بعد موسم بدل گیا۔ میدانی علاقوں میں بارش، جبکہ بالائی اور سیاحتی مقامات پر برف باری جاری ہے۔ برف باری کے بعد مالم جبہ کے پہاڑ برف سے اٹھ گئے اور ہر طرف پہاڑوں پر برف ہی برف نظر آنے لگی۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح وادی مالم پہنچنے لگے، جہاں وہ مالم جبہ کی قدرتی حسن کے ساتھ برف باری سے بھی محظوظ ہو رہے ہیں۔